نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان سلیم امروی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ میں ہمارے مہمان ہیں شاعر اہل بیت جناب شمیم الہ آبادی صاحب۔ شمیم صاحب، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، ہم یہ بتا دیں کہ شمیم الہ آبادی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف آپ کے بارے میں اتنا کہا جائے کہ ہندوستان بھر کی محفلوں میں آپ کی شرکت رہتی ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان بھر کی محفلوں میں آپ کو ایک کامیاب شاعر کے حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آج آپ ہمارے بیچ تشریف لائے۔ تو شمیم صاحب، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ہم چاہیں گے کہ آپ بارگاہ رب العزت میں کچھ حمد کے اشعار سے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، تو کچھ حمد کے اشعار سنائیے۔ ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ سجدہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے، 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 سجدہ انسان کا معیار بڑھا دیتا ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کا سر فخر سے اٹھے گا بروز محشر، در پہ خالق کے جو سر اپنا جھکا دیتا ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ، در پہ خالق کے جو سر اپنا جھکا دیتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے حضور کی اس سے مایوس تو ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے مایوس تو ہونے کی ضرورت ہی اس سے مایوس تو ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ مانگے نہ اگر پھر بھی خدا دیتا ہے، واہ واہ، اور مانگ کر کیا کہنے، آپ مانگے نہ اگر پھر بھی خدا دیتا ہے، اور اگر مانگ لیا سر کو جھکا کر اس سے، مانگنے والے کو حاجت سے سوا دیتا ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ، اس سے مایوس تو ہونے کی ضرورت ہی واہ نہیں، واہ 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 واہ، آپ مانگے نہ اگر پھر بھی خدا دیتا ہے، اور اگر مانگ لیا سر کو جھکا کر اس سے، کیا کہنے، مانگنے والے کو حاجت سے سوا دیتا ہے، بہت عمدہ ہے بھائی، کیا کہنے، مانگنے والے کو حاجت سے سوا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین، شمیم الہ آبادی صاحب نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حاضری دی اور سجدے کے عنوان سے کچھ اشعار ہمیں سنوائے، ہم شکر گزار ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے شمیم صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے تخلص کے ساتھ الہ آبادی لگا ہوا ہے، یعنی شمیم الہ آبادی، تو یہ تو سب کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا تعلق الہ آباد سے ہے، لیکن الہ آباد سے آپ الہ آباد شہر کے کس محلے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ذرا بتائیں۔ میں دراصل الہ آباد میں ایک مقام کراری جو منجھن پور تحصیل میں آتا ہے، بڑا مشہور ہے، جی، تو خاکسار کا تعلق کراری سے ہے۔ کراری کے پاس میں ایک موضع ہے انڈہرا، اچھا، بہت چھوٹا سا موضع ہے۔ بہرحال مجھے بہت فخر حاصل ہے کہ میں اس چھوٹے سے موضع سے تعلق رکھتا ہوں، اور مولانا جی شاہ حیدر جوادی صاحب مرحوم مقام ہوں، یہ ہمارے عزیزوں میں ہیں، وہ ایک خانوادہ ہے، جی، تو بہرحال بس یہ یوں سمجھ لیں کہ تعلق وہاں سے ہے، لیکن بیسک ایجوکیشن جو میری ہوئی ہے وہ نینی تال میں کھٹیمہ ایک مقام ہے، کھٹیمہ میں بیسک ایجوکیشن جو نرسری سے میری چلی، اور چونکہ میں اپنے خالو کے ساتھ تھا، میرے خالو جان جن کے جو لاولد تھے انہوں نے مجھے گود لے رکھا تھا، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ، چونکہ پرورش وہیں ہوئی، لہٰذا میں شروعاتی دور تو میرا وہاں گزرا، اور اس کے بعد پھر ان کا ٹرانسفر الہ آباد ہو گیا، تو پھر الہ آباد میں چونکہ گھر ہی پہنچ گئے، لہٰذا پھر اس کے بعد کراری انٹر کالج سے ہم نے اپنی باقی جو انٹر تک کی ایجوکیشن ہے وہ لی، بلکہ وہیں پہ منجھن پور تحصیل میں ایک اس کالج آتا ہے، ایس ڈی ڈی انٹر کالج، وہاں سے میں نے سائنس برانچ سے جو ہے وہ
اپنی 12th پاس کی میں نے، پھر اس کے بعد انجینئرنگ چونکہ خواہش تھی تو لہٰذا اس کی پریپریشن کی میں نے الہ آباد سے، اور اس کے بعد میں چنئی، جو اب چنئی ہے اس وقت مدراس ہوتا تھا، تو میں نے وہاں سے MIT کالج سے اپنی BTech کمپلیٹ کی. بس یہ سمجھیں. اس کے بعد آنے کے بعد دہلی میں نے MBA کیا، اور آج آپ کے سامنے بہرحال ایک. تو یہ تو بڑا آپ کا سفر بڑا دلچسپ آپ نے بتایا کہ لائن آپ کی انجینئرنگ، آپ نے BTech کیا، پھر MBA کیا دہلی میں آ کر آپ یہاں. تو یہ جو شعر و شاعری اس سے بالکل یعنی دوسری لائن اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو کب رجحان آپ کو اس طرف ہوا اور کب شعر آپ نے کہنے شروع کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. اکثر و بیشتر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کم سے کم یہ چیزیں لوگوں تک پہنچے، لوگ انسپائر ہوں. اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایکچوئل میں میرے بچپن میں بہت محافلیں وہاں ہمارے وطن میں ہوتی تھیں، اور شروع سے چونکہ ہمارے گھر کا ایک ماحول تھا. ہمارے چچا بھی ایک بہت اچھے شاعر محمود اڈہروی صاحب، میرے والد بزرگوار جناب غلام حیدر اڈہروی کے نام سے وہ شاعری کرتے ہیں. گویا کہ ورثے میں آپ جی آپ یوں سمجھ لیں. اور ایک اس وقت بلکہ میں نے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، میرے دادا مرحوم اعجاز اڈہروی صاحب جن کا اکثر و بیشتر ذکر ہوا، اور پروفیسر عقیل صاحب نے اپنی گودھول میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. تو لہٰذا مجھے ایک فخر حاصل ہے کہ میرے بزرگ جناب اعجاز اڈہروی صاحب بھی ایک مکمل شاعر تھے. بہرحال میری شروعات وہیں سے ہوئی. میں شروع کی محفلوں میں والد صاحب کے اشعار لے کے اور چچا کے اشعار لے کے پڑھتا تھا. جیسا کہ ہوتا ہے جی جیسا کہ ہوتا ہے. جی. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ایک وہ مجھے یاد آ رہا ہے 93 میں یا 92 میں ایک محفل ہوئی تھی، ایک اچھی محفل معراج، جشن معراج کے حوالے سے، جو میری بڑی محفلوں کی پہلی شرکت تھی 91 میں. ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. بہرحال اس میں مصرع استاد محترم جناب شباب سونوی صاحب کا تھا، اور انہوں نے جو مصرع دیا تھا کہ کلیم طور سے معراج مصطفیٰ دیکھیں. تو میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے پہلی بار اس مصرعے پہ کچھ کلام کہے تھے. اور پھر میں نے وہاں پہ مرحوم ہمارے نیاز قراروی صاحب، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے پہلے استاد وہی رہے. اچھا ہاں، میں بھی پوچھنے والا تھا کہ آپ نے یہ کسی کو استاد ماننا ہے جس سے اصلاح لینی؟ جی بالکل. نیاز قراروی صاحب مجھے بہت فخر حاصل ہے. میں اپنے آپ کو بہرحال یہ بتاتے ہوئے کہ جو کچھ بھی مجھے شاعری کی الف بے آتی ہے، وہ جو بھی میں نے ان کے سامنے دانوی ادب طے کر کے سیکھا ہے. اس کے بعد جب وہ مرحوم نہیں رہے تو میں نے شباب سونوی صاحب کو اپنا استاد تسلیم کیا، اور انہوں نے بہرحال کچھ بھی مجھے شاعری کے حوالے سے سکھایا. تو میں بتانا چاہوں گا سلیم بھائی کہ اس میں اس مصرعے میں میرا ایک شعر جو کافی مقبول ہوا تھا، وہاں سے مجھے حوصلہ افزائی ہوئی. کلیم طور سے معراج مصطفیٰ دیکھیں. تو اس میں کئی اشعار تو میرے استاد کے تھے، لیکن 4-5 شعر میرے تھے. اس میں ایک شعر جو چلا وہ ایک شعر دیکھیں کہ دعائیں ہوتی نہیں ہیں قبول جن کی بھی، دعائیں ہوتی نہیں ہیں قبول جن کی بھی، نبی کی آل کا وہ دے کے واسطہ دیکھیں. کیا کہنے قبول ہوتی نہیں ہیں دعائیں جن کی بھی، قبول ہوتی نہیں ہیں دعائیں جن کی بھی، نبی کی آل کا وہ دے کے واسطہ دیکھیں. یہ شعر بہت مقبول ہے. کہ یہ آپ نے آپ کی عمر کیا رہی ہوگی اس وقت میں فرسٹ ایئر، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ میں 12th کر لیا تھا میں نے. 12th میں نے کر لیا تھا. تب یہ سلسلہ جی. اس سے پہلے میں یوں کہہ لوں کہ شاعری تو نہیں کرتا تھا. بہرحال محفلوں میں شرکت تھی، والد صاحب کے اشعار، چچا کے اشعار، استاد کے اشعار، کچھ تھوڑی بہت تکبندیاں ہو جاتی تھیں جو بہرحال وہ جو اس کو درست کر کے دے دیا. لیکن جب میں اس مقام پہ مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ شاعروں کی فہرست میں شمار ہوا جب، اس محفل میں باقاعدہ طور پہ میرا اشتہار میں نام بھی تھا، اور کچھ اشعار میں نے جو پڑھے مقبول ہوئے. تو بس شروعات آپ یوں سمجھ لیں. ارے صاحب خوش نصیبی ہے. میں تو شمیم بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ یوں تو اتنے شعراء ہیں، لاتعداد شعراء ہیں، لیکن خوش نصیبی ہے اس شاعر کی جس نے اہل بیت سے وابستہ ہو کر ایک مصرع بھی کہا ہے. اور میری نظر میں نجات
کا سرمایہ اس کے لیے، اگر ایک مصرع بھی اس نے اہل بیت کی شان میں کہا ہے تو سب سے بڑا اس کی نجات کے لیے سرمایہ ہے۔ بے شک، اور خوش نصیب ہے وہ شاعر جس نے در اہل بیت پر سر جھکایا ہے۔ بے شک۔ تو اور یہ میں شمیم بھائی سمجھتا ہوں کہ شاعری یہ فن، پروردگار نے یہ فن جسے بھی عطا کیا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ در اہل بیت پر حاضری دے اور ان کی شان میں کہے۔ تو یہ بڑی آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے شاعری کا آغاز کیا تو اسی در سے وابستہ ہو کر کیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ محفلوں سے شروع سے بچپن سے ایک لگاؤ اور محفلوں میں جانا اور وہ ماحول گھر کا بننا، وہ بہت بڑی دین ہوتا ہے اس ماحول بن جانا شاعری کے لیے۔ تو یہ سلسلہ شمیم بھائی، جیسا کہ مجھے علم ہے آپ ماشاءاللہ منقبت بھی کہتے ہیں، سلام بھی کہتے ہیں، اور نعت اور حمد، اور اس کے علاوہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے نوحے جیسا کہ تمام ہندوستان کے انجمنیں پڑھتی ہیں اور یہ بڑا فخر آپ کو حاصل ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے حمد کے اشعار سنائے ہیں، اب وہ در رسول پر حاضری دی جائے اور بارگاہ رسالت میں نعت کے کچھ اشعار اگر آپ پیش کریں تو مجھے وہ ہمیں وہ اچھا لگے گا، اور ناظرین کو آپ کچھ اشعار سنائیں نعت۔ دیکھیں ایک مطلب 2-3 شعر آپ ملاحظہ فرما لیں اس حوالے سے، رسول خدا کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ کر کے وضو کلام کرو اس کی شان میں، واہ، کر کے وضو کلام کرو اس کی شان میں، جس کا ہے نام پانچوں پہر کی اذان میں، واہ واہ واہ، کر کے وضو کلام کرو اس کی شان میں، جس کا ہے نام پانچوں پہر کی اذان میں، میری زبان اور ثنائے رسول پاک، کتنا بڑا ہے فرق زمین آسمان میں، واہ واہ واہ، کتنا بڑا ہے فرق زمین آسمان میں، کتنا بڑا ہے فرق زمین آسمان میں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ دشمن بھی کہہ رہے ہیں انہیں صادق و امین، دشمن بھی کہہ رہے ہیں انہیں صادق و امین، رب جانے کیا اثر ہے نبی کی زبان میں۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، دشمن بھی کہہ رہے ہیں انہیں صادق و امین، رب جانے کیا اثر ہے نبی کی زبان میں۔ اور دیکھیں کہ کلمہ انہی کا پڑھتے برہمن بھی ہے شمیم، کلمہ انہی کا پڑھتے برہمن بھی ہے شمیم، حق کا رسول آتا جو ہندوستان میں، حق کا رسول آتا جو ہندوستان میں، کر کے وضو کلام کرو اس کی شان میں، جس کا ہے نام پانچوں پہر کی اذان میں۔ اجازت ہو تو چند شعر اور پڑھ دوں۔ دیکھیں کہ پھیلا جو کائنات میں جلوہ رسول کا، پھیلا جو کائنات میں جلوہ رسول کا، بولا یہ چاند دیکھ کے چہرہ رسول کا، کیا کہنے ہیں، پھیلا جو کائنات میں جلوہ رسول کا، کیا کہنے ہیں، بولا یہ چاند دیکھ کے چہرہ رسول کا، ارے دنیا کو اب تو میری ضرورت نہیں رہی، یا رب مجھے اتار دے صدقہ رسول کا، دنیا کو اب تو میری ضرورت نہیں رہی، یا رب مجھے اتار دے صدقہ رسول کا، یا رب مجھے اتار دے صدقہ رسول کا۔ دیکھیں کہ حسرت ہے میں بھی دیکھوں مدینہ رسول کا، حسرت ہے دیکھیں گے میں بھی دیکھوں مدینہ، کہ حسرت ہے میں بھی دیکھوں مدینہ رسول کا، جا کر وہاں سناؤں قصیدہ رسول کا، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، حسرت ہے میں بھی دیکھوں مدینہ رسول کا، مولا قبول کریں کہ حسرت ہے میں بھی دیکھوں مدینہ رسول کا، جا کر وہاں سناؤں قصیدہ رسول کا، ارے 2 دن کی زندگی کا نہیں اعتبار کچھ، یا رب مجھے دکھا دے تو روضہ رسول کا، یا رب مجھے یا رب مجھے دکھا دے تو روضہ رسول کا۔ سلیم بھائی یہ دیکھیں گے، عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کلمہ گو تو کروڑوں ہوئے مگر، دنیا میں کلمہ گو تو کروڑوں ہوئے مگر، آیا ہے دین پہ کام گھرانہ رسول کا، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، کیا سچائی، آیا ہے دین پہ کام گھرانہ رسول کا، تھا کون جو بچاتا رسولوں کی آبرو، تھا کون
جو بچاتا رسولوں کی آبرو، سوچو اگر نہ ہوتا نواسا رسول کا. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو اگر نہ ہوتا نواسا رسول کا، اور موسیٰ اگر ہے جستجوئے دیدے کردگار، موقع ہے آؤ دیکھ لو جلوہ رسول کا. یوسف کو بھول جاتی زلیخا اگر شمیم، ایک بار دیکھ لیتی سراپا رسول کا. کیا کہنے ہیں، یوسف کو بھول جاتی زلیخا اگر شمیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار دیکھ لیتی سراپا رسول کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار دیکھ لیتی. کیا کہنے ہیں، بڑی خوبصورت نعت آپ نے ماشاءاللہ اس وقت سنائی اور بہت اچھا لگا. نعت سرور کائنات کہنے کا بھی شرف ہر کسی کو نہیں ملتا. خوش نصیب ہے وہ شعرا جسے نعت سرور کائنات کہنے کا شرف مل جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس در سے وابستہ ہے، جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہے، حقیقت میں نعت بھی وہی کہہ سکتا ہے صحیح معنوں میں نعت، جس میں سیرت بھی بیان کی جائے اور نبی کے سے قربت اس خوبصورت انداز سے بیان کی جائے. بڑا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بہرحال آپ نے بڑی خوبصورت نعت سنائی. آئیے آگے چلتے ہیں. شمیم بھائی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑا دیکھتا ہوں کہ اب یہ ماہ ربیع اول میں جیسے کہ جلسہ سیرت النبی کا سلسلہ رہتا ہے اور جشن رحمت للعالمین کا سلسلہ یہ مسلسل رہتا ہے. اس کے بعد 1-2 مہینے گیپ ہوتے ہیں اور جو ماہ رجب آتا ہے اور جو محفلوں کا ہر طرف مولا کائنات کا جشن، جدھر دیکھیں وہاں سے یہی اطلاع مل رہی ہے کہ جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے، کہیں جشن باب العلم ہو رہا ہے، کہ کہیں جشن مولا کائنات ہو رہا ہے، کہیں جشن علی ہو رہا ہے. بڑا دل کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ رجب میں آپ کی ہر طرح ہر جگہ محفل میں شرکت میں دیکھتا ہوں، بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کی شرکت رہتی ہے، بڑے عمدہ آپ منقبر کہتے ہیں. تو آئیے مولا کائنات کی بارگاہ میں چلیں اور کیوں نہ آپ سے اب درخواست کی جائے کہ آئیے مولا علی کی شان میں کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیے مولا علی کی شان میں. 4 مصرے پہلے ملازم ہے ربائی پیش کر رہا ہوں کہ در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گئے، در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گیا، ذرہ سورج ہو گیا قطرہ سمندر ہو گیا. کیا کہنے ہیں. در سے اہل بیت کے در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گیا، ذرہ سورج ہو گیا قطرہ سمندر ہو گیا. اب بھٹکے انسانوں نے پایا جب در نفس رسول، کوئی قمبر ہو گیا کوئی ابوذر ہو گیا. در سے اہل بیت کے در سے حیدر کے جو وابستہ مقدر ہو گیا، ذرہ سورج ہو گیا قطرہ سمندر ہو گیا. اب بھٹکے انسانوں نے پایا جب در آل رسول، کوئی قمبر ہو گیا کوئی ابوذر ہو گیا. یہ دیکھ لیں، عرض کرتا ہوں کہ حیدر کو غدیر کا ایک منظر ہے، ملاحظہ فرمائیں حضرت، کہ عرض کرتا ہوں کہ حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے. منظر دیکھیں گے کہ حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے نہج بلاغہ لیے ہوئے. حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے نہج بلاغہ لیے ہوئے. کتنا قسم خدا کی یہ منظر حسین ہے، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے. دیکھیں کہ اور یہ بھی ایک مطلب دو شعر ملاحظہ فرما لیں. عرض کرتا ہوں کہ دوش پیغمبر نے بوسے پائے حیدر کے لیے. مطلب دیکھیں گے سلیم بھائی کہ دوش پیغمبر نے بوسے پائے حیدر کے لیے، جانے کس منزل پہ ہیں حیدر پیغمبر کے لیے. بہت عمدہ ہے مطلب. دوش پیغمبر نے بوسے پائے حیدر کے لیے، کیا کہنے ہیں. ارے جانے کس منزل پہ ہیں حیدر پیغمبر کے لیے،
اور خیبر و خندق کا میدان ہو کہ ہو بدر و حنین، ایک برادر کام آیا، ایک برادر کے لیے، ایک برادر کام آیا ایک برادر کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک قبلہ بیت حق ہے، ایک قبلہ مرتضیٰ، ایک قبلہ بیت حق ہے، ایک قبلہ مرتضیٰ، سر ہے کعبے کے لیے تو دل ہے حیدر کے لیے۔ وہ اچھا ہے بھائی، سر ہے کعبے کے لیے، سر ہے کعبے کے لیے، سر ہے کعبے کے لیے تو دل ہے حیدر کے لیے۔ اور تخت دنیا کوئی پائے کوئی ممبر دین کا، تخت دنیا کوئی پائے کوئی ممبر دین کا، بد ہے بدتر کے لیے بہتر ہے بہتر کے لیے، بد ہے بدتر کے لیے بہتر ہے بہتر کے لیے، بد ہے بدتر کے لیے۔ یہ روز روز کا خطرہ ہی آج ٹل جائے، یہ روز روز کا خطرہ ہی آج ٹل جائے، یہ روز روز کا خطرہ ہی آج ٹل جائے، علی کا نام لو مشکل کا دم نکل جائے، علی کا ذکر، علی کا نام لو مشکل کا دم نکل جائے۔ یہ شعر دیکھیں گے سلیم بھائی کی، علی کا ذکر عبادت ہے مت کہو بدعت، علی کا ذکر عبادت ہے مت کہو بدعت، کوئی کہے بھی تو یارب زبان جل جائے، کوئی کہے بھی تو یارب زبان جل جائے۔ دیکھیں کہ علی جو مار دے ٹھوکر تو موت ٹل جائے، اگر یہ کر دے اشارہ تو دم نکل جائے۔ بے شک، کیا کہنے ہیں، انہی کے نام کی تاثیر ہے خدا کی قسم، علی کا نام لے گرتا ہوا سنبھل جائے، انہی کے نام کی تاثیر ہے خدا کی قسم، علی کا نام لے گرتا ہوا سنبھل جائے، علی کا نام لے گرتا ہوا سنبھل جائے۔ سلیم بھائی یہ بھی تازے چار مصرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حاضرین ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں گے عرض کرتا ہوں کہ محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا، آئے حلطہ کے حوالے سے، سورہ حلطہ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا، اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے، اچھا ہے بھائی، کیا محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا، اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے، شمیم اب تو زمانہ پنجتن کی جان لے عظمت، نہ ہو گر پانچ یہ تو پھر نوالا منہ میں کیا جائے۔ اچھا ہے بھائی، شمیم اب تو نئے انداز سے کہا ہے آپ نے، شمیم اب تو زمانہ پنجتن کی جان لے عظمت، اچھا ہے، بہت نہ ہو گر پانچ یہ تو پھر نوالا منہ میں کیا جائے۔ اور پنجتن کے حوالے سے یہ بھی چار مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ پنجتن پاک کی محنت کا نتیجہ ہے نماز، بے شک بے شک، پنجتن پاک کی محنت کا نتیجہ ہے نماز، اس لیے پانچوں پہر اس کو پڑھا کرتے ہیں، اور یہ شعر کے پانچوں پہر پڑھا کرتے ہیں، اس لیے پانچوں پہر اس کو پڑھا۔ سلیم بھائی دوسرے دونوں تیسرے چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس لیے پانچوں پہر اس کو پڑھا کرتے ہیں، آخری سجدہ علی کا تھا جو اب تک باقی، آخری سجدہ علی کا تھا جو اب تک باقی، زیر خنجر اسے شبیر ادا کرتے ہیں، زیر خنجر اسے شبیر ادا کرتے ہیں، زیر خنجر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں شمیم بھائی، بڑے اچھے اشعار آپ سنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ پروگرام پوری دنیا میں تمام مومنین دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بتاتے چلیں اپنے تمام مومنین کو کہ ہمارے ساتھ اس وقت شمیم الہ آبادی صاحب، شاعر اہل بیت شمیم الہ آبادی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان سے ان کا کلام بھی سن رہے ہیں۔ شمیم صاحب
साहब का एक महफिलों में जो एक जोश और अंदाज से वो पढ़ते हैं वो एक अलग है, लेकिन आज हमने उनको अपने स्टूडियो में मधु किया और हमने चाहा कि उनके कुछ अशार हमारे नाजरीन तक पहुँचें और उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। तो हमारे साथ शमीम साहब हैं, अभी उन्होंने बड़े खूबसूरत हमद के कुछ अशार सुनाए, फिर बहुत प्यारी नात सुनाई और उसके बाद बारगाहे मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में उन्होंने हाज़िरी दी, बड़ी खूबसूरत मनक़बत के अशार सुनाए। और आजकल जो महफ़िलें शमीम भाई हो रही हैं, आप तो माशाल्लाह हिंदुस्तान भर में जाते रहते हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो शोरा मंज़र आम पर हैं, महफ़िलों के ज़रिए कहा जाए या रसाइल में देखा जाए, तो आप किस शायर से ज़्यादा इम्प्रेस हैं, किससे ज़्यादा समझते हैं कि वाकई इस वक्त बहुत अच्छे कह रहे हैं, अच्छा कलाम कह रहे हैं हिंदुस्तान में, किस शायर से ज़्यादा? देखिए, इस वक्त शायरी तो बहरहाल एक अपने मुकाम पे है जी, और अच्छे से अच्छे असातिज़ा गुज़र चुके हैं। जी जी जी। लेकिन जिनके दरमियान बैठने का मौका हासिल हुआ और जिनकी मौजूदगी में अशार पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ, जी, उनमें जो मेरी एक छोटी सी अपनी मतलब फ़िक्र है या मैं अपने ज़ौक़ और इल्म के एतबार से फ़ैसला कर सकता हूँ, जी, जी। बाकी तो मुझे कोई हक़ नहीं है। नहीं, सभी बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। वो अपनी पसंद, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप किसे पसंद करते हैं? मेरी नज़र में जिन्हें मैं वाक़ई मेरे उस्ताद बुजुर्गवार मोहतरम जनाब शबाब सोनवी साहब जी, जो बहरहाल बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी मनक़बत और तमाम क़सायद और उस पर उनकी एक बड़ी पकड़ है। साथ ही साथ जो मेन है वो उरूस शायरी पे उनकी बड़ी अच्छी वो है नज़र है। और मुझे उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत मुझे उनसे मिला, ये उस्ताद मोहतरम की बात है, लेकिन उस्ताद से तो मोहब्बत एक होती ही है, उससे तो वाकई आप हक अदा कर रहे हैं अपना कि आप जितनी भी उस्ताद की तारीफ़ की जाए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो इस वक्त शायरी मंजर आम पर आ रही है, उन तमाम शौरा में आप किस शायर से मुतासिर हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा कि आप उसको फैसला करें, लेकिन आप किस शायर से? मेरे भी मैं उससे अगर आप पूछें तो मैं बता सकता हूँ कि मैं फलां शायर से बड़ा मुतासिर हूँ, इस वक्त बड़ा अच्छा शेर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कौन सा शायर ऐसा है? देखिए, मैं शहजादा गुलरेज साहब के साथ जो भी मैंने महसूस किया, वो एक मुकम्मल शायर, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। शायर तो बहरहाल यूँ समझ लें कि वो एक मुकम्मल शायर, हर गोशे से, हर ज़ाविये से उनके अशार, एक शेर उनका सुनने के बाद लगता है कसीदा पूरा हो गया। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है शमीम भाई, बड़ा प्यारा शेर कहा है उन्होंने। वो कहते हैं कि जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, क्या करूं सामना हुसैन का है। क्या कहने, क्या करूं सामना हुसैन का है। मैं वही जिक्र बिल्कुल साहब क्या खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत अच्छी शायरी है उनकी। एक शेर बहरहाल कीमती हीरे की तरह, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसी तरीके से मैंने अज़ीम अमरोही साहब को भी कई बार सुनने का मौका हासिल हुआ और मैंने महसूस किया कि ये वो असातिज़ा हैं कि अगर जिनके साथ अगर चंद लम्हे भी बिता लिए जाएं तो शायद और कुछ सीखने का मौका मिले तो बड़ी अच्छी बात कही आपने शमीम भाई। आपने जिक्र किया डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब, डॉक्टर अज़ीम तो जब डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब का नाम आता है और जिक्र होता है तो फ़ौरन जहन में मरसिया आता है। जी जी जी। और इस वक्त मरसिए पर अगर मरसिए के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो हिंदुस्तान में डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब का नाम लिए बगैर हम उसका मुकम्मल नहीं होती बात। जी जी। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त मरसिए का क्या मुस्तकबिल है? और हिंदुस्तान में मरसिया, आप हिंदुस्तान भर में जाते हैं तो क्या समझते हैं कि मरसिया कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है तो किस अंदाज से कहा जा रहा है? देखिए, मरसिया बहरहाल कहा जा रहा है। लोगों ने अभी तैयब काज़मी साहब से जिस जाविये से, जिस तरीके की शायरी उन्होंने की है, उसमें मुझे लग रहा है कि मरसिया एक अपने नए रुख की तरफ जा रहा है। जदीद मरसिया अंदाज में है और बड़े अच्छे मौज़ूआत, बहुत अच्छे मौज़ूआत आ रहे हैं। देखिए, मरसिए पे बहरहाल मीर अनीस साहब ने कलम तोड़ दिया, दबीर साहब ने कलम तोड़ दिया को अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसा लगेगा शायरी तो ये लोग कर चुके हैं। लेकिन अगर आज के दौर में जदीद मरसिए पर नजर डालें तो वो भी एक बड़ा मानी खेज शायरी हो रही है। बिल्कुल और बड़े अनोखे मौजू हमारे इलाहाबाद में एक बहुत ही मोतबर शायर, मोहतरम शायर अनवार अब्बास साहब इलाहाबादी, जो जिनके कई मरसिए के भी
وہ آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب بہت کم شعراء رہ گئے جو مرثیے پہ اپنی کوشش یا یہ سمجھ لیں کہ ان کی کاوش ہے جن لوگوں کی وہ نئے نئے جدید اس میں زاویے پیدا کر کے رخ پیدا کر کے مرثیہ گوئی کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری ہے، اگر ہو سکے تو اس کو اور موقع دیا جائے، اس میں اور قلم چلایا جائے. منقبت تو بہرحال شاعر جو شاعری کر رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن مرثیے میں بہرحال ابھی لوگ کم ہیں، کوشش کریں. اچھا صحیح، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر مرثیہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شاعری میں کوئی ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے مشکل ہو اگر کوئی مرثیہ گوشہ ہو رہا ہے. جی یعنی اس میں سب کچھ کہا سکتا ہے، اس کے لیے غزل کہنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کے لیے منقبت کہنا ساری صنفیں اس میں شامل ہیں. اور یہ بالکل میں نے آپ سے بتایا، ابھی عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ یہ ایک ایسا رخ ہے، یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں اگر انسان جاتا ہے، دیکھیے ایسے تو کئی بند موقع ایسا ہوتا ہے کہ مرثیے میں نے کچھ بند کہہ دیے، وہ الگ بات ہو گئی، لیکن آپ مکمل مرثیہ کہنا یہ ایک کمال ہے، اور یہ بس خدائی داد ہے، یہ پروردگار کی عطا ہے. ہر انسان چاہے بھی سلیم بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر کوئی بہت اچھا اردو داں ہے، بہت اچھی اردو پہ پکڑ ہے، مطلب یوں سمجھ لیں اگر ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہے، تو اگر شعر کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کی عطا نہ ہو. بالکل شاعری کے لیے تو یہ نہیں کہی جاتی، زبردستی نہیں ہوتی، نہیں بالکل عطا پروردگار ہے. اور پھر جب کوئی اس حد تک چلا جائے کہ وہ نئے نئے رخ پہ، نئے نئے موضوعات پہ مرثیہ خوانی کرے، مرثیہ گوئی کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی ہر صنف پہ پکڑ. اور یہ بات سچ ہے کہ اس میں ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا ایک اپنا الگ مقام ہے. انہوں نے بڑے اچھے اچھے مرثیہ لکھے ہیں، ان کے بڑے مجھے یاد تو اشعار نہیں ہیں ان کے کوئی بھی بند، لیکن میں نے جب پڑھا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ جو اور تمام ان کے ہاں اصل میں کچھ موضوعات ایسے رہے، بالکل انہوں نے صبر پر کہا ہے، وفا ہے، قرآن اور حسین ہے، اور بہت سارے ان کے موضوعات ایسے ہیں کہ واقعی اس پر بڑا. اور مرثیے میں ایک موضوع کو آپ نے اتنے بند اور اس طرح سے اسے ترتیب سے دینا بڑا ایک فن صاحب ایسا ہے کہ اس میں کمال ہے. اور واقعی اب وہ شعراء کم ہیں لیکن کہا جا رہا ہے، اس پر تو ہمیں ہے کہ آج بھی مرثیہ کہا جا رہا ہے. اور وہی کربلائی شاعری ایسی ہے کہ اس کو تو ہم مہینے سال بھر ایسے گزر جاتا ہے، محرم آیا اور آپ جہاں پر مجلس فرش ازاں بچھی اور پھر مرثیے سے آغاز اس کا. تو مرثیہ تو میر انیس کو ہمیشہ ہر سال سنتے ہیں، اور ہر سال ایسے سنا جاتا ہے کہ وہ جیسے بالکل پہلی بار سنا جا رہا ہے. ایک ایک بند، ایک ایک مصرع بالکل ایک الگ اپنی جگہ بالکل الگ. شیم بھائی، آج کل جو محفلوں میں شاعری ہو رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ جدت دکھائی دے رہی ہے یا وہی روایتی انداز سے شاعری ہو رہی ہے؟ نہیں جدت ہے. شعراء اپنی اچھی کاوشوں کے ساتھ اشعار لے کے آتے ہیں، جدت پائی جا رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ جو آج کی محافلوں کا جو میں تو زیادہ کچھ اس پہ کیا بولوں، بس یہ سمجھ لیں کہ ہاں جب اچھے شعراء پہنچ جاتے ہیں تو خود کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ سننے کو ملے گا. اور یہ بات سچ ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان شاعر بھی جو محافلوں میں شرکت کر رہے ہیں اچھے اچھے اشعار لاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ محسوس کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ شعر کیسے ہوا. تو واقعی میں ایک اچھا شعر ہو گیا، آمد ہوتی ہے، وہ تو یہ عطا مولا ہے. اور اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو ہر وقت شاعری یہ نہیں ہے کہ بس وہ وہی پہلے ہمارے جتنے بھی اساتذہ نے شاعری کی ہے وہ اپنی جگہ بڑی اہم تھی، لیکن آج کا ذہن کس انداز سے سوچتا ہے، کس انداز سے شعر کہہ رہا ہے یہ. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں شمیم بھائی، غزل کے شعراء جتنے ہوئے ہیں، غزل کہنا، میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ غزل کہنا کیونکہ شاعر سماج کا آئینہ ہے، اس نے جو سماج میں دیکھا اسے اشعار میں نظم کر دیا. لیکن نعت اور منقبت اور سلام
اس میں بڑی بڑا احتیاط سے شعر کرنا پڑتا ہے، اس میں آسان شاعر کو بہت محتاط ہونا پڑے گا، محتاط ہو کے شاعری کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ غزل کی طرح سے جب بیٹھے اور شاعر کو بہت محتاط ہو کے شاعری اور کرنی پڑے، اس میں دل مطلب یعنی یہ تو دل کا معاملہ زیادہ ہے، بے شک عطا بھی وہی ہوتی ہے، وہیں عطا ہوتی ہے، بالکل، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شاعر بس وہ تھوڑا سا فن سے واقف ہے اپنے شعر کہہ لیا، یہ نہیں ہے، اس میں تو بڑا احتیاط والا معاملہ ہے اور ہر کسی کو یہ شرف ملتا بھی نہیں ہے۔ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دیکھیے غزل میں جو سماجیات پہلو پہ بھی شاعری ہوتی ہے، کچھ اور ہیں جنہوں نے ایک پہلو اٹھا لیا، ماں پہ شعر کہہ رہے ہیں تو وہ ماں کی طرف، چونکہ ایک نفسیاتی پہلو ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو آپ اگر اس در سے وابستہ نہیں ہیں تو یقین مانیں کہ ایک شعر نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کوئی اس در سے وابستہ نہیں ہے اور شعر پڑھ رہا ہے تو یقین مانیں یا تو وہ مانگا ہوا شعر پڑھ رہا ہے، شاعری بتا دیتی ہے زبردستی، کیونکہ دیکھیے یہ عطائے مولا، میں سائنس بیک گراؤنڈ سے تھا، اردو میری ظاہر ہے کہ میں نے 8th کلاس تک پڑھی، اس کے بعد ایسی چونکہ سائنس میں جو لوگ جانتے ہیں سبھی کو معلوم ہے کہ سائنس میں اردو کی سبجیکٹ نہیں رہتا، لیکن والد صاحب نے میری وہ اسماعیل صاحب میرٹھی کی بک جو ہے وہ 9th 10th کی لا کے مجھے دی اور باقاعدہ اپنے سامنے پڑھانا، اور نیوز پیپر اردو کے ہی آنے، میگزینیں وغیرہ جو رسالے نکلتے تھے وہ بہرحال مجھے دینا، اور یہ کوشش ماں باپ کی تھی میری تربیت میں کہ ان کا کہ بھائی اردو پہ کم سے کم اتنی پکڑ ہو جائے کہ اگر آپ شعر کہتے ہیں تو آپ سمجھ سکیں۔ ہاں، اس کے بعد میں نے بعد میں ادیب ماہر ادیب کاملی علی گڑھ سے کیا اور اس میدان میں بھی تھوڑا سا آگے قدم بڑھایا، اور پھر محفلوں کے حوالے سے سلیم بھائی میں نے نوحے بھی کئی موقع سے، میں ابھی وہاں آنے والا تھا، نوحے پر بھی ذکر کیونکہ ابھی یہ سلسلہ وہاں سے ہوا، لیکن میں چاہوں گا شمیم بھائی کہ ابھی آپ ماہ رجب کا ہم نے ذکر کیا اور محفلوں کا ذکر کیا، ماہ رجب سے اور ماہ شعبان میں اگر آپ آ جائیں تو ہر طرف ذکر حسین، جشن حسین، حسین ڈے، تو یہ محفلیں رہتی ہیں، تو کیوں نہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں حاضری دی جائے اور کچھ اشعار آپ کے منقبت کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سنے جائیں۔ بے شک، دیکھیں کہ اس میں ایک مطلع چند اشعار سے آغاز کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ حسین جیسا سخی دوسرا نہیں ملتا، بے شک بے شک، حسین جیسا سخی دوسرا نہیں ملتا، در حسین سے مانگو تو کیا نہیں ملتا، بھائی بہت اچھا ہے، حسین جیسا سخی دوسرا نہیں ملتا، در حسین سے مانگو تو کیا نہیں ملتا، کہا یہ حر کے مقدر نے دوڑ کر لے لے، حیات بانٹنے والا صدا نہیں ملتا، بھائی بہت اچھا شعر کہا ہے، واہ واہ واہ، حیات بانٹنے والا صدا نہیں ملتا، حیات بانٹنے والا صدا نہیں ملتا، حیات وہ آسماں ہے جو نیزے پہ بھی بلند رہا، وہ آسماں ہے جو نیزے پہ بھی بلند رہا، سر حسین کہیں بھی جھکا نہیں ملتا، واہ واہ واہ، قسم خدا کی، یہ شعر جہاں جہاں تک بہرحال پہنچا ہے آپ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے دیکھیں کہ خوشا کی قسم خدا کی کرم ہے حسین کا ورنہ، قسم خدا کی کرم ہے حسین کا ورنہ، زمین پہ ایک بھی دانہ اگا نہیں ملتا، قسم خدا کی کرم ہے حسین کا ورنہ، زمین پہ ایک بھی دانہ اگا نہیں ملتا۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات کہ خوشا نصیب کہ زینب تمہیں سلام کہے، خوشا نصیب کہ زینب تمہیں سلام کہے، حبیب سب کو یہاں مرتبہ نہیں ملتا، خوشا نصیب کہ زینب تمہیں سلام کہے، حبیب سب کو یہاں مرتبہ نہیں ملتا، جو خشک ہونٹوں پہ شانوں کو کر گیا قرباں، ہر ایک بھتیجی کو ایسا چچا نہیں ملتا، بھائی واہ 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 واہ، ہر ایک بھتیجی کو ایسا چچا نہیں ملتا۔ اور دیکھیں ہمارے وطن میں اور ہر جگہ ہندو بھائی بھی عزاداری کرتے ہیں، دو شعر میں، جی بالکل، میرے وطن میں باقاعدہ طور پہ شب عاشور میں وہ لوگ تعزیہ رکھتے ہیں اور اپنی طرف سے مجلس تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، اہل ہنود میں سے دیکھیں تو اس ذیل میں ذہن میں دو شعر آ گئے ہیں کہ اٹھا کے تعزیہ
کہتے ہیں گاؤں کے ہندو، اٹھا کے تعزیہ کہتے ہیں گاؤں کے ہندو، حسین جیسا ہمیں دیوتا نہیں ملتا۔ بے شک بے شک۔ سبیلے اصغر بے شیر رکھ کے راہوں پر، بتا رہے ہیں ادھر ہرملا نہیں ملتا۔ سبیلے اصغر بے شیر رکھ کے راہوں پر، بتا رہے ہیں یہاں ہرملا نہیں ملتا، بتا رہے ہیں ادھر ہرملا نہیں ملتا۔ ذات یہ بھی سلیم بھائی دیکھیں گے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں مختلف مقامات پہ سجدے کیے ہیں، مطلع کچھ یوں بنانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا، زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا، زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا، تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا، زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا، مٹا کے کرب و بلا کے تمام رنج و علم۔ یہاں پہ میں آپ کو ذرا سا واضح کرنا چاہوں گا اس مصرے کے حوالے سے، کربلا وہ ایسی زمین تھی جہاں پہ جو آیا پریشان ہوا، اور اس سے پہلے کئی انبیاء گزرے اس جگہ سے، اور جب جو ٹھہرا وہاں پہ پریشان ہوا۔ اب آپ شعر دیکھیں گے کہ تمام سجدہ حق کے نشان چھوڑ گیا، زمین پر وہ کئی آسمان چھوڑ گیا، مٹا کے کرب و بلا کے تمام رنج و علم، پسر بطول کا امن و امان چھوڑ گیا۔ ارے بھائی کیا کہنے ہیں، خوبصورت شعر کا ہے۔ پسر بطول کا امن و امان چھوڑ گیا۔ شعر دیکھیں گے سلیم بھائی کی، سمجھ کے جسم کو مقتل کی شان چھوڑ گیا، سمجھ کے جسم کو مقتل کی شان چھوڑ گیا، زمیندار زمیں کی لگان چھوڑ گیا، زمیں کی لگان چھوڑ گیا، زمیندار زمیں کی لگان چھوڑ گیا، خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا اس کو، محاذ جنگ پہ وہ خاندان چھوڑ گیا، خدا کی ذات پہ اتنا یقین تھا اس کو، محاذ جنگ پہ وہ خاندان چھوڑ گیا، اور صغیر دین محمد میں جان چھوڑ گیا، وہ مسکرا کے سسکتا جہان چھوڑ گیا، شکست ننھے مجاہد سے ہرملا کھا کر، جو رن سے بھاگا تو تیرو کمان چھوڑ گیا، جو رن سے بھاگا تو تیرو کمان چھوڑ گیا۔ دیکھیں گے کہ نکل کے جائے کہیں بھی وہ بچ نہیں سکتا، گناہگار خطا کے نشان چھوڑ گیا، ہر ایک سمت ہے اصغر کی فتح کا چرچا، وہ بے زبان بڑی داستان چھوڑ گیا۔ وہی بات اچھا ہے، واہ 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 واہ، وہ بے زبان بڑی داستان چھوڑ گیا۔ کیا کہنے ہیں، بڑے خوبصورت بے زبان بڑی داستان، بہت اچھی زمین میں بڑے اچھے اشعار نکالے آپ نے صاحب، واہ 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 ماشاء اللہ۔ شمیم بھائی یہ بڑے اچھے اشعار سنا رہے ہیں آپ، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور ہم بارگاہ اہل بیت میں آپ سے کچھ اشعار سن رہے ہیں، بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر کچھ ذہن میں آ رہے ہوں کچھ اشعار تو امام وقت کے حوالے سے سنائیں۔ کہ ہم ہی نہیں ہیں جی صرف یہاں انتظار میں، ہم ہی نہیں ہیں صرف یہاں انتظار میں، ہم ہی نہیں ہیں جی صرف یہاں انتظار میں، کر کے وضو مسیح کھڑے ہیں قطار میں۔ وہ اچھا کہا ہے، بہت عمدہ ہے، واہ 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 واہ۔ کر کے وضو مسیح کھڑے ہیں قطار میں۔ دیکھیں دوسرا مطلب ذہن میں آ گیا ہے کہ سوچا نہیں تھا ایسا کبھی ہوگا پیار میں، سوچا نہیں تھا ایسا کبھی ہوگا پیار میں، کٹ جائے گی یہ عمر فقط انتظار میں، سوچا نہیں تھا ایسا کبھی ہوگا پیار میں، کٹ جائے گی یہ عمر فقط انتظار میں، آئے نہ آئے یہ تو انہیں اختیار ہے، پلکیں بچھی ہوئی ہیں مگر رہگزار میں، اچھا ہے، واہ واہ واہ، آئے نہ آئے یہ تو انہیں اختیار ہے، پلکیں بچھی ہوئی ہیں مگر رہگزار میں، بہت اچھا ہے، آئے نہ آئے یہ تو انہیں اختیار
तैयार है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा शेर सुनाया हुई है। शमीम भाई, क्या क्या खूबसूरत शायरी हो रही है। इससे आगाज़ हुआ था। नाजरीन, हमारे साथ हैं शमीम इलाहाबादी साहब। शमीम इलाहाबादी साहब ने हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी दरख्वास्त में तशरीफ़ लाए और हमारे साथ कुछ गुफ्तगू की, जिससे आप लोगों ने भी नाजरीन उनके कुछ कलाम सुना। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि घड़ी की सुई हमें से कह रही है कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। आपका मेज़बान सलीम अमरोगी अब आपसे इजाज़त चाहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।